السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے کلاس سورہ نور آیت نمبر 1 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ مطلب وہی سورت، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہاں جس کو ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضنا اور ہم نے اس کو فرض کیا، ضروری قرار دیا ان کے احکام کو، ہاں وانزلنا اور ہم نے نازل کیا فیہا اس میں آیات ایسی آیتیں بینات جو واضح ہیں، صاف صاف ہیں، کھول دینے والی ہیں، لعلکم تاکہ تذکرون، تذکرہ ذکر سے بنا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تذکرون ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ الزانية زنا یزنی معنی ہوتا ہے زنا کرنا، زانیہ تا کے ساتھ تامونس کی علامت ہے، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو جلد یجلدو جلدت معنی ہوتا ہے کوڑے مارنا، فجلدو امر ہے فجلدو تو ان کو کوڑے مارو، فجلدو تو کوڑے مارو تم لوگ، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان میں سے، 100 جلدتن 100 کوڑے، 100 100 جلدتن کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ، تأخذ اخذ یاخذ معنی ہوتا ہے پکڑنا لینا، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے کم تم کو، بہما ان دونوں کے متعلق، رأفتن رأفتن معنی رحمت شفقت کو بولتے ہیں، رؤوف الرحیم بھی اسی سے بنتا ہے رؤوف، تم دونوں کو تم کو نہ پکڑے ان دونوں کے تعلق سے، رأفتن رحمت شفقت پیار، فی دین اللہ اللہ کے دین کے بارے میں، تو دین کے بارے میں ان دونوں کے متعلق تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے سزا دینے میں، ان کنتم اگر تم لوگ، تؤمنون ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور لیشہد یہ لام جو ہوتا ہے، لام امر جس کو بولتے ہیں، غائب کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے، لام زیر لی ہوتا ہے ایکچوئل میں، ہم بتا چکے ہیں آپ کو، پہلے سے اگر کوئی ورڈ ہوتا ہے تو لام کو جوڑ کر بول دیتے ہیں، بل بنئی لی ہے، لیشہد اور چاہیے کہ، شہید یشہد معنی ہوتا ہے دیکھنا، موجود ہونا، ولیشہد اور موجود رہے دیکھے، عذابہما ان دونوں کی سزا کو، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں کا، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ينكح نکاح، ينكح نکاح کرنا شادی کرنا،
لا ينکحو نہیں نکاح کرتا ہے الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے او مشرکہ یا مشرکہ سے والزانیت اور زنا کرنے والی عورت لا ينکحوہا وہ نکاح نہیں کرے گی سوری والزانیت اور زنا کرنے والی عورت لا ينکحو نکاح ينکحو یہاں پہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ زانن اور مشرک ہے لا ينکحو نہیں نکاح کرے گا ہاں اس سے الا مگر زانن زنا کرنے والا او مشرک یا مشرک وحرم ذالک اور یہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد یہ حرام کر دیے گئے علی المؤمنین مومنین پر زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذین اور وہ لوگ جو یرمون رما یرمی مانے ہوتا ہے پھینکنا اور کوئی بات اگر ہو تو بہتان لگانا الزام لگانا والذین اور جو لوگ یرمون بہتان لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں المحسنات محسنہ پاک دامن عورت واو الف اور تا کے ساتھ پلورل ہے مؤنث کا جمع سالم جو ہے ساؤنڈ پلورل وہ الف اور تا کے ساتھ بنتا ہے جس کے لاسٹ میں بولتا ہوتا ہے جس ورڈ کے لاسٹ میں اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ گولتا ہٹا کر الف اور تا ایڈ کرنے سے پلورل بن جاتا ہے جیسے محسنہ ہے محسنہ یہ سنگولر ہو جائے گا اور اگر اس کا پلورل بنائیں گے تو یہ گولتا ہٹا کر الف اور تا ایڈ کر دیا جائے گا تو یہ مؤنث کا ساؤنڈ پلورل ہو جاتا ہے جمع سالم اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں محسنہ پاک دامن عورتوں پر ثم پھر لم یاتو وہ نہیں لاتے باربعۃ شہداء شہید کا پلورل ہے شہداء گواہ جس نے دیکھا ہو شہیدہ معنی ہوتا ہے دیکھنا شہادت ظاہری چیز دیکھنے والی تو وہ 4 گواہ نہیں لاتے اربعہ 4 اگر وہ بول رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے کوئی آدمی اگر کسی عورت پر الزام لگا رہا ہے اور پھر اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے اپنی اس بات پر تو کیا کیا جائے گا فجلدو کوڑے لگائے جائیں گے فجلدو کوڑے لگاؤ ہم ان کو 80 جلدت 80 جلدہ 80 کوڑے ان کو لگاؤ ولا تقبلو اور نہ قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی ابدا کبھی بھی اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہم یہی فاسقون فاسق ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئے ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو یہی لوگ نافرمان ہیں انہوں نے ایسا گھناؤنا کام کیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی من بعد ذلك اپنے اس کام کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی اپنی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات باللہ انه لمن الصادقین. والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا الزام لگاتے ہیں. رما عربی معنی ہوتا ہے پھینکنا، ابھی ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں آپ کو، لیکن بات کے لیے الزام لگانا، کسی پر بات پھینکنا مطلب الزام لگانا. اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں ازواجوں، زوجتن کا پلورل ازواج، اپنی بیویوں پر، اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم، اور نہیں، یکن، ہو، لہم، ان کے شہداء، گواہ، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، وہ ایک گواہ جو پہلے بیان کر دیے گئے، الا انفسہم، مگر انفسہم، اپنے آپ کے، یعنی ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، صرف وہی لوگ، وہی اس بات کا الزام لگا رہا ہے. تب اس کا طریقہ کچھ الگ ہے، پیچھے والا طریقہ الگ تھا. کوئی بندہ اگر کسی پر الزام لگاتا ہے کسی عورت پر اور وہ پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا پیچھے بیان کر دی گئی. اب یہاں پر ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، صرف وہی اس بات کو کہہ رہا ہے، فشہادت احدہم، تو ان کی شہادت جو ہوگی، ان میں سے ایک، ان میں سے ہر شخص کی گواہی یہ ہوگی، اربع شہادات باللہ، 4 شہادت اللہ کے ذریعے. اللہ کو گواہ بنا کر 4 شہادت وہ دے گا، یعنی 4 قسمیں وہ کھائے گا، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی 4 قسمیں کھائے گا. 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو مرد کے لیے یہ الگ راستہ ہے جو اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے. انہ لمن الصادقین، کیا گواہی دے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے. انہ، کہ بے شک وہ، لمن الصادقین، سچوں میں سے ہے، وہ سچ بول رہا ہے، جو وہ الزام لگا رہا ہے وہ سچ ہے. اور جو لوگ یہ ایکسٹرا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. جی مہر. سر تو یہ آیت میں ایسا کہا جا رہا ہے کیا کہ جو بھی آدمی 4 بار اللہ کے نام پہ گواہ، مطلب 4 بار اللہ کے نام پہ قسم وعدہ، کھائے. قسم کھائے تو وہ سچا ہے، ایسا آدمی سچا ہے ہمیشہ؟ نہیں، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، لیکن اسلامی جو کورٹ ہیں اس میں جو کیس جائے گا نا، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. تو وہ حل بتایا گیا ہے کہ اب یہ تھا کہ مان لیجیے اس میں دونوں کیس ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو. ٹھیک ہے، جی سر. تو اگر وہ سچ بول رہا ہے اور اگر یہی والا پیچھے والا قانون ہوتا ہے جو پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ 4 گواہ اگر نہیں ہوں گے تو تمہیں زبان نہیں کھولنی ہے، تمہیں بولنا ہی نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا. اگر تم نے دیکھ بھی لیا اس کا معاملہ اور اللہ جانے، وہ جانے اور اللہ جانے. اگر 4 لوگوں تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تمہیں بولنا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی بیوی ایسی حرکت کرتی ہے اور اس نے حقیقت میں ایسے دیکھا ہے، سچ میں ہی دیکھا ہے اس نے، تو سوچئے وہ اگر اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتا اور یہ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ اس نے ایسا غلط کام کیا ہے، تو ساری زندگی کس تکلیف میں گزارے گا، ہے نا. تو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ ایسا راستہ رہے کہ اس میں ایسا بھی نہ ہو کہ مرد کو سزا مل جائے اگر 4 گواہ نہ ہو. تو ایسا تو مشکل ہو جائے گی، 4 گواہ نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، اور پھر اس عورت کے ساتھ رہے گا کیسے جب اس نے خود ہی دیکھ لیا ایسا اپنی آنکھ پہ، کیسے وہ اپنی آنکھوں کو کیسے جھوٹا کہے. تو اس کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، یہ نہیں کہ وہ سچا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ فیصلہ اس طرح کیا جائے گا. اب وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کی حقیقت سامنے اس کے آ جائے گی اور اس کے اکارڈنگ اس کو حساب اس کو دینا ہوگا.
जी सर। तो रास्ता ये है कि वो 4 बार कसम खा के ये बोलेगा कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, मैंने ऐसे ही देखा है जो मैं बोल रहा हूं। और 5वीं बार वो ये बोलेगा अन्ना लानतल्लाहि, कि बेशक अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर करे, अलैहि, उस पर अल्लाह की लानत है, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठों में से हुआ, अगर उसने झूठ बोला होगा, ये झूठा इल्जाम अगर उसने लगाया है, तो उस पर अल्लाह की लानत रहे, वो अपने मुंह से ही ऐसे बोल रहा है। तो ये रास्ता है। और 5वीं बार ये कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। अब यहां पर दूसरा तरीका है, दरा यदरऊ माने होता है दूर करना, वयदरऊ, और दूर कर देगा, अनहा, उससे, उस औरत से। यानी कि अगर जब वो आदमी ये कह रहा है कि मैं सच्चा हूं, तो इसका मतलब औरत झूठी है। तब औरत के लिए एक रास्ता ये है, औरत के लिए रास्ता क्या होगा, और वयदरऊ, और दूर कर देगा, अनहा, उससे, अल अजाब, सजा को, और उससे सजा को दूर कर देगा क्या, अन तशहदा, कि वो गवाही दे, अरबा शहादातिन, 4 गवाही, बिल्लाही, अल्लाह के जरिए, यानी अल्लाह को गवाह बनाकर कस्में खाए 4 बार, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि बेशक ये शख्स झूठ बोल रहा है। उस औरत को ये बोलना होगा अगर वो सच्ची है, यानी अगर वो अगर उसका शोहर ही सच्चा है, औरत ने ऐसा काम किया है, तो अगर वो कबूल कर ले तो उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर औरत भी कबूल नहीं कर रही है और मर्द भी कह रहा है कि ये इसने गलत काम किया है, तो तरीका ये होगा। और अगर मर्द कहे कि हाँ मैंने झूठ बोला था, तो उस मर्द को सजा मिल जाएगी, फिर उस मर्द को सजा दी जाएगी। ठीक है। तब औरत से सजा को दूर कर दे गई ये बात कि वो गवाही दे, 4 गवाही अल्लाह के नाम की। क्या गवाही, कि वो जो शख्स है उसका शोहर वो झूठा है। और औरत से सजा इस तरह टल जाएगी कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि ये शख्स झूठा है। वल्खामिसत अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस्सादिकीन, और 5वीं बार में वो ये बोलेगी अन्ना गज़बल्लाहि, अल्लाह का गुस्सा हो, अलैहा, उस पर, उस औरत पर, यानी मुझ पर अल्लाह का गुस्सा हो। वो औरत ये बोलेगी कि मुझ पर अल्लाह का गुस्सा हो, वो औरत कहेगी कि उस पर अल्लाह का गुस्सा हो, इन काना मिनस्सादिकीन, अगर ये शख्स सच्चा है। इन काना अगर हुआ ये मिन सादिकीन, सच्चों में से, तो अगर ये शख्स सच्चा है तो जी। सर तो ये केस में अगर औरत झूठी है, लेकिन अगर वो कसम खा ली है 5 बार, तो उसे सजा नहीं मिल सकती। हाँ, उसको सजा नहीं दी जाएगी फिर। और अगर वो कबूल कर लेती है, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान है ना, सजा की वजह से अल्लाह के ये सोचता है चलो देखा जाएगा बाद में, बाद में देखा जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि दुनिया की जो सजा है वो ज्यादा बड़ी सजा नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की कसमें झूठी खाकर और झूठ बोलकर इस तरह ये करूंगा, तो अल्लाह के यहाँ और ज्यादा सजा मिलेगी। तो इस अल्लाह के खौफ से वो सच बोल दे, तस्लीम कर ले अपना गुनाह को, तो फिर उसी एक्ट के द्वारा काम किया जाएगा जो पीछे बयान किया गया, यानी उनको कोड़े लगाए जाएंगे और उनको सजाएं मिलेंगी। और 5वीं बार, या जो दूसरी उसकी सजा है शादीशुदा मर्दों की, वो उनको सजा दी जाएगी। जो शादीशुदा मर्दों की और औरतों की सजा है, उनको वो सजा दी जाएगी। और 5वीं बार ये कहे कि मुझ पर अल्लाह का गजब हो, अगर ये शख्स सच्चा हो, तो अगर ये सच बोल रहा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब और गुस्सा हो। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, तब यहाँ पर आगे की बात नहीं बयान की गई। तो इसका एक मतलब ये भी है कि फिर तुम्हारी हालत और तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाती जो नाकाबिले बयान है, इसलिए बयान भी नहीं की गई। यानी वो बताया ही नहीं जा सकती, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती। और जाहिर है आप तसव्वुर करके देखें कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि उसने ऐसा देखा हो और फिर वो उसी औरत के साथ रहना उसको पड़ जाए, तो उसकी जिंदगी भर क्या हालत होगी।
یا اگر کوئی عورت ایسی ہے وہ پاک دامن ہے اور اس کا مرد اس پر الزام لگا دے اور پھر بھی اس کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہارا حال ناقابل بیان ہوتا. یہاں پر یہ بیان نہیں کیا ہے اللہ نے, بس اتنا ہی کیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تواب, بہت توبہ قبول کرنے والا, حکیم, حکمت والا ہے. اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اب یہاں پر ایک دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے. جھوٹا الزام لگایا گیا تھا حضرت عائشہ پر, تو اسی کی ڈیٹیل ہے یہاں پر. ان الذین جاؤ, بے شک وہ لوگ جاؤ جو لے کر آئے بالافک, جھوٹ, یعنی جنہوں نے بہتان باندھا تھا, جو لے کر آئے افک کو, جھوٹ کو لے کر آئے, یعنی جنہوں نے بہتان باندھا تھا. عصبۃ منکم, تم ہی میں سے ایک جماعت تھی. لا تحسبوه, حسب یحسب مانے ہوتا ہے سمجھنا, لا تحسبوه, نہ سمجھو وہ اس کو, شر لکم, اپنے لیے برا, بل هو خیر لکم, بلکہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. جن لوگوں نے طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے, تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس کے نتائج تمہارے لیے اچھے رہیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لِكُلِّ, ہر ایک کے لیے, امرؤن مانے ہوتا ہے مرد, آدمی. لِكُلِّ امْرِئٍ, ہر ایک آدمی کے لیے, منہم, ان میں سے, ما, وہی ہے جو, اکتسبہ, اس نے کمایا, من الاسم, گناہ میں سے, یعنی جس نے جیسا گناہ کیا اس کے لیے ویسی سزا ملے گی. والذی تولا, اور جو تولا, کبرہ, جس نے بڑا حصہ لیا, بڑا حصہ لے کر لوٹا, منہم, ان میں سے, لہو, اس کے لیے, عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. جس نے اس کی شروعات کی تھی, جس نے بہتان باندھا تھا, گھڑا تھا اور اس کو پھیلایا تھا, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا, اور جس نے ان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا, کیوں ایسا نہ ہوا, اذ, جب, سمعتم, تم نے سنا, ہو, اس بات کو, ظن المؤمنون, کہ مومنین گمان کرتے, والمؤمنات, اور مومن عورتیں سوچتی, بانفسہم, اپنے بارے میں, خیرا, بہترین بات, وقالو, اور انہوں نے ایسا کیوں نہ کہا, ھذا, یہ, افک مبین, یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے. جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا, اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے. یعنی جب اس طرح کا واقعہ ہوا اور لوگوں نے سنا تو اس پہ دھیان ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ایسا تو, یہ تو اتفاقی صورت ہے, ایسا ممکن ہے ایسا ہو جائے. اب ہوا یہ تھا کہ ایک قافلے میں حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھی. اب ان کا کوئی سامان گم ہو گیا, اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ وہاں پر ڈھونڈنے لگی. اب جب لوگ نکل رہے تھے, وہ نکلنے کا وقت تھا قافلے کا, اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشغول ہو گئی, اس میں کافی ٹائم لگ گیا, لوگ سب نکل گئے. وہ واپس آئی تو دیکھا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں, قافلہ جو تھا سب چلے گئے ہیں, سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. اب وہ پیچھے رہ گئی. اب انہوں نے, کیونکہ بہت ذہین تھی وہ, انہوں نے سوچا کہ اگر میں ادھر ادھر نکلوں گی تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی, تو اس لیے میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں, لوگ مجھے واپس دیکھنے آئیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں وہاں نہیں ہوں, ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو آپ مجھے تلاش کرنے آئیں گے. تو وہیں پر بیٹھ گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں ایک آدمی پیچھے رہتا تھا نگرانی کے لیے. اب وہ آدمی جب آئے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے, انہوں نے اپنے اونٹ پر ان کو بیٹھا کر وہ لے آئے, اور پھر قافلے میں اور جو لوگ تھے سب
اس میں شریک ہو گئے. تو اب کچھ لوگ جو تھے جو دل سے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کی برائیاں اور غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کو ایک بہانہ مل گیا. انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں اب اور پیچھے رہ گئے تھے، لہٰذا ان دونوں نے گناہ کیا، غلط کام کیا. اور پھر اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا، بڑا چڑھا کر اس کو ادھر ادھر پھیلا. تو اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی آدمی پیچھے رہ گیا اس کا مطلب اس نے غلط ہی کام کیا. تب یہاں پر کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، تم نے بنا تحقیق کے اور بنا یقین کس طرح کی بات سوچی کیوں، اور تم نے ایسا کیوں نہ سوچا، اپنے بارے میں بھلی بات کیوں نہ سوچی، اور تم نے یہ کیوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا کیوں نہیں جاؤ لے کر آئے گے علیہ اس پر بأربعة شهداء چار گواہ، یہ اس بات پر چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے جو کہ پیچھے قانون بتایا گیا تھا. فإذ لم يأتوا پھر اگر یہ نہیں لائے بالشهداء گواہوں کو، فأولئک تو یہ لوگ عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، ہم یہی الکاذبون جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، لمسکم تو پکڑ لیتا تم کو، فی ما افستم اس میں جو افستم فیہ جس میں تم گھس گئے تھے، جس میں تم پڑ گئے تھے. افاظ مانے ہوتا ہے چلے جانا، کسی میں پڑ جانا، کسی چیز میں. تو جس چیز میں تم پڑ گئے تھے، جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے، اس کی وجہ سے تم کو پکڑ لیتا کیا، عذاب عظیم بڑا عذاب. اس معاملے میں اللہ کا اگر فضل اور رحمت اس کی نہ ہوتی تو اس معاملے کی وجہ سے، کیونکہ یہ اتنا غلط کام تھا جو تم لوگوں نے کیا، اور اس میں بعض لوگ جو تھے بعض زیادہ مجاز قسم کے لوگ، اور کچھ لوگ اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے تھے، وہ بھی سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہو، ان کے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی تھی. تو یہی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا کام تھا اور اتنا گھناؤنا کام تھا کہ تمہیں سزا مل جاتی اللہ کی طرف سے. مہر کہاں ہے؟ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اذ جب تلقا معنی ہوتا ہے پا لینا، لقیہ ملنا، اس کا میننگ ہے تلقا پا لینا کسی چیز کو. دوسری جگہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہ الفاظ ہیں کہ جب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے لی تو وہی تلقا ہے لینا. اس تلقونہ جب تلقون تم لے رہے تھے اس کو بألسنتکم، تتلقون ایکچوئل میں جب تم لے رہے تھے اس کو بألسنتکم اپنی زبانوں سے، یعنی تم اپنی زبانوں سے بول رہے تھے، وتقولون بأفواہکم اور اپنے منہ سے اس کو نکال رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم جس کا تم کو کوئی علم نہیں تھا، ما جس کا لیس لہم نہیں تھا، لکم تمہارے پاس بہ اس کے بارے میں علم کوئی علم، وتحسبونہ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہینا آسان بات، ہلکی بات. خنزہ اپنا کیمرہ صحیح کیجئے اور مہر آپ اپنا کیمرہ آن کیجئے. وہ ہوا اور وہ عند اللہ اللہ کے یہاں پر عظیم بڑی بات تھی. جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے. ایک دوسرے کو بتا رہے تھے تو یہ ایسی بات نہیں تھی. تو اب دیکھیں یہاں پر پیغام یہ ہے کہ جب تک تمہیں کسی چیز کے بارے میں حتمی یقین نہ ہو
پوری طرح سے یقین نہ ہو اور تمہیں پورا علم نہ ہو اس کے بارے میں، تو اسے آگے نہیں شیئر کرنا چاہیے، نہ بڑھانا چاہیے، نہ اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، خاص طور سے اتنی سینسیٹیو بات۔ حالانکہ کوئی بھی بات بغیر علم و تحقیق کے نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ تو بطور خاص جو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو، کسی کی پاک دامنی اور عزت کا معاملہ ہو۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جب سمعتموہ، جب تم نے اس کو سنا، قلتم تو تم نے یہ بولا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سن کر یہ بولتے، تم نے ایسا کیوں نہ کہا سن کر، ما یکون لنا، نہیں ہمارے لیے، یعنی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے گنجائش نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کو اپنی زبانوں سے بولیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں، سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ہاذا، یہ بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یعظ، وعظ یعظ معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، یعظکم تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ، اللہ، ان تعودوا کہ تم لوٹو، لمثلہ اس طرح کی بات کے لیے، ابدا کبھی بھی، کہ تم دوبارہ سے ایسی کبھی بات کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ مہر، آپ کا کیمرہ بہت زیادہ اونچا ہے، آپ کا چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ لوگ اپنی اسکرین میں دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ تھوڑا سا اس کو نیچے کریے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیتوں کو، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ إن الذين، بشک وہ لوگ جو، یحبون جو پسند کرتے ہیں، احب یحب معنی ہوتا ہے پسند کرنا، جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ان کیا چاہتے ہیں، ان کے، تشیع، شاع یشیع معنی ہوتا ہے شائع ہونا، پھیل جانا، ان تشیع الفاحشہ کہ پھیل جائے برائی، کھلی ہوئی برائی، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنو ایمان لائے، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائیاں پھیل جائیں مومنین میں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا نہیں تعلمون تم جانتے اور تم نہیں جانتے ہو۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ولولا اور اگر نہیں ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، رؤوف الرحیم، رؤوف وہی رافت، رحمت کرنا، شفقت کرنا، بہت رحمت کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور اللہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پر پھر سے وہ محذوف ہے جواب جیسے پیچھے تھا، اور یہ تاکید کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا نہیں، تتبعوا، اتباع یتبع معنی ہوتا ہے پیچھے کرنا، فالو کرنا، لا تتبعوا پیچھا نہ کرو، فالو نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کو، شیطان کی چال کو، اس کے پیرو نہ بنو، اس کے پیچھے نہ چلو، خطوتن کا پلورل ہے خطوات،
वमन यत्तबि, और जो इत्तिबा करेगा, पीछे चलेगा, खुतवात शैतान, शैतान के नक्श कदम की, फ़इन्नहु, तो बेशक वो यानी शैतान यअमुरु, हुक्म देता है, बिलफहशा, बेहयाई का, वल मुनकर, और बुरी बातों का। तो जाहिर है जो वो उसके पीछे चलेगा तो वो इन्हीं कामों में लगेगा। ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के कदमों पर ना चलो, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो वो उसको बेहयाई और बदी ही का काम करने को कहेगा। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वलौला, और अगर ना होता, फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, मा ज़का मिनकुम, ना पाक रखता, ना साफ रखता, मिनकुम, तुम में से, मिन अहदिन, कोई भी, अबदा, कभी भी, तुम में से कोई भी अपने आप को साफ न रख पाता। जका माने होता है पाक होना। वलाकिन अल्लाह, बेशक अल्लाह ही, लेकिन अल्लाह ही, युज़क्की, पाक करता है, मैयशा, जिसको चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन, बहुत सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम में से कोई शख्स पाक न हो सकता, लेकिन अल्लाह ही है, अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ये आज का हमारा सबक है, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे और वर्ड्स में इसके लिख लीजिएगा।